الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اللہ پاک کی رحمت اور ہدایت کی کتاب ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجی ہے، اور خدا کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ۔ جس کو سیدھا راستہ چاہیے وہ کہیں ادھر ادھر مت بھاگے، کہاں جاتے ہو ادھر آؤ، سیدھا راستہ ہم بتاتے ہیں۔ اور اس کے لیے خدا نے کہا ایک جگہ پہ کہ جب تم کو بلایا جائے تو تم احکامات کو قبول کرو تاکہ ہم تم کو زندگی دیں۔ تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے، جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کے سامنے آپ کے سامنے، کہ تم چلو پھرو زمین میں، اور ہم نے زمین کو تمہارے چلنے اور سفر کے لیے آسان کر دیا ہے، راستے سیدھے کر دیے ہیں، اور مقابلتاً اور سیاروں کے کہ وہاں پہ چلنا آسان نہیں ہے، قدم اٹھانا بھی آسان نہیں ہے، چلنا تو دور کی بات ہے۔ یہاں مزے سے چلتے پھرتے ہیں، اور اس لیے کہا کہ جب چلو پھرو تو کچھ سیکھو بھی صحیح۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفر پہ نکلو تو اس دعا کو پڑھ لیا کرو، اس دعا کے نتیجے میں اللہ پاک تمہاری حفاظت کا انتظام فرما دیتا ہے، کیونکہ خدا قرآن کریم میں ایک جگہ پہ فرما چکا ہے کہ بَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری حفاظت کا انتظام کرتا ہے، اور جب تمہاری مہلت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پھر تمہاری زندگی کو اچک لینے والے موت والے فرشتے آ جاتے ہیں اور تمہاری روح نکال کر خدا کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں۔ تو وہ کیا دعا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جب جانے لگے باہر قدم نکالو گھر سے تو کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ لا حول ولا قوت یہ ہے کہ جس میں بندے کی اپنی عاجزی انکساری کا در کھلتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں، کسی گناہ یا کسی بلا سے بچنے کے لیے ہمت نہیں ہے، اور بڑا سا کام کرنا ہو یا چھوٹا سا کام کرنا ہو، نیکی والا ہو یا جرت والا ہو، اس کے لیے ہمت چاہیے، تو وہ ہمت بھی نہیں ہے میرے پاس سوائے اس کے کہ اللہ پاک عطا فرما دے۔ تو اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یہ بندے کو یہ پیغام دیتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ تم نے جو مانگا وہ تم کو دیا گیا، قد کفیتا اور قد ہدیتا و قد وقیتا۔ یہ کفایت کے معنوں میں ہے، یہ ہدایت کے معنوں میں ہے، یہ وقایا کے معنوں میں ہے۔ وقا یقین ہوتا ہے بچانا، ہم نے تم کو بچا لیا، ہم نے تم کو راہ لگا دی، ہم تمہارے لیے کافی ہو گئے، وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اور شیطان اگر ایسے بندوں کے پیچھے لگتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم ایسے بندے کے پیچھے کیسے لگ سکتے ہو کہ جس کے لیے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تو کافی کر دیا گیا، وہ تو ہدایت کر دیا گیا، وہ تو بچا لیا گیا، تو وہ تمہارے ہاتھ کیسے آئے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ کا کلام پڑھ لیا جاتا ہے تو شیطانوں اور ابلیسوں کے نرغے سے بندہ بچ جاتا ہے اور خدا کے حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے، اور وہ بندے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے ان مختصر سے ولاگ میں ہم نے یہ کہنا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بہت بڑا کلام ہے احادیث کی روح سے۔ جس نے جنت کا راستہ لینا ہو تو یہ ایک راستہ اس کے کلمے پڑھنے سے بھی کھلتا ہے، اور اس کے لیے کہا اس میں 99 مختلف مسائل کا حل اللہ پاک نے رکھ دیا ہے، تو اس لیے مسلسل پڑھنا چاہیے۔ اور جب یہ مسلسل پڑھا جاتا ہے تو گویا کہ تم اپنی عاجزی کے انحصار کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہماری قوت کوئی نہیں ہے، اور کسی گناہ سے بچنے کے لیے اور کسی نیکی کو کرنے کے لیے بھی اللہ کی ہمت اور طاقت ملے گی تو ہم کریں گے۔ تو گویا کہ یہ دعا ہے، یہ راستہ مانگنے کی دعا ہے، یہ بچ جانے کی دعا ہے، یہ مستقل ہو جانے کی دعا ہے، اللہ کی رحمت کی پناہ میں پہنچ جانے کی دعا ہے۔ تو اس لیے ایسے مرحلوں کے لیے جہاں بندہ کہیں مشکل میں ہو تو وہاں یہ پڑھتا ہے، اور اس طریقے کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے وہ عمل ہم ضرور کارروائی کرنی چاہیے، اور یہ صبح و شام کی نمازوں میں 10 بار ضرور پڑھنا چاہیے۔
اور اس نیکی کی بات کو جو بھی آگے پہنچاتا ہے وہ اپنا پورا ثواب وصول کرتا ہے۔ اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، نیکی کی بات اچھی لگے تو ضرور لائک کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔